نوجوانوں، میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ عبادت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں دم ہے، جو کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جوان تو ہو۔ کہنے کا مقصد یہ تھا نوجوانوں، انسان کی یہ جو زندگی ہے، جیسے 60 سالہ 70 سالہ آپ سمجھ لیں، اس زندگی میں یہ جو پورشن ہوتا ہے عمر کا 16 سال سے لے کے 36 سال تک، یہ گولڈن ایرا ہوتا ہے انسان کی عمر کا، گولڈن ایرا، گولڈن پیریڈ۔ انسان کو جو اللہ زندگی دیا ہے، اس زندگی میں یہ جو 20 سال کا وقت ہے، 16 سے لے کے 36 تک، یہ سب سے خوبصورت وقت ہے۔ یہ سب سے زیادہ انسان کو اس وقت اللہ جسم میں طاقت دیتا ہے، قوت دیتا ہے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اس کی زندگی، اس کی آخرت، اس کی قبر کیسی رہے گی، یہ 20 سال کی عمر ہی اس کو ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ وہ زندگی کیسی جیے گا، وہ مرنے کے بعد کی اس کی زندگی کیسی ہوگی، آخرت اس کی کیسی ہوگی، یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے ان 20 سال کی عمر میں۔ کیوں؟ کیونکہ جو 16 سال تک کی عمر ہوتی ہے، اس وقت تک تو ہمیں اتنا شعور ہی نہیں ہوتا، اور جو 36 کے بعد کی عمر ہوتی ہے تو پھر بڑھاپے کی دستک ہو جاتی ہے، اور انسان، یاد رکھ لیجئے، کسی شخص کو میں کہوں 50-60 سال کے شخص، اس کو تہجد کی نماز پڑھنا، اس کو نفلی روزہ رکھنا بڑا دقت طلب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے جسم کی وہ عادت ہی نہیں۔ ہاں، اگر جس نے 16 سے لے کے 36 سال تک نمازوں کی پابندی کی، رات میں تہجد کا جگنا، اس کے علاوہ نفلی روزوں کی عادت ڈال لی، تو بڑھاپے میں ان کی کتنی عادت ہو جاتی ہے، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ لیکن کوئی شخص سوچے کہ نہیں، اب میں 50 سال 60 سال کا ہو گیا، اب میں ریاضت کروں گا، مجاہدہ کروں گا، نفس خوشی کروں گا، تب اس کے جسم میں نہ وہ طاقت ہے کہ وہ نفس خوشی کر سکے، اپنی نفس کو مارے، اپنی خواہشات کو مارے، نہ اس کے جسم میں وہ طاقت ہے اور نہ اس کے جسم میں وہ قوت ہے۔ اب وہ اگر اس راہ کی طرف آئے گا تو اب اس کے لیے یہ بڑی دشوار راہ ہو جاتی ہے۔ غوث پاک کی زندگی کو آپ دیکھیں، 24 سال کی عمر میں آپ نے اپنی مجاہدہ زندگی کو شروع کیا، مجاہدانہ زندگی، فاقہ کشی، 1 سال کچھ کھانا نہ پینا، ساگ کھا رہے ہیں، پانی پی کے گزارا کر رہے ہیں۔ یہ کون سی عمر تھی؟ 24 سے لے کے 51 سال تک، یہ وہ ٹائم پیریڈ تھا۔ پھر 51 سے لے کے 91 تک، وہ جو 40 سال کی زندگی، تو اس میں تو جو آپ نے اکٹھا کیا تھا اپنی مجاہدہ، اپنی 51 سال کی عمر کا، اس کو لوگوں تک پہنچایا، اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور قربت کو حاصل کیا۔ یہ 40 سال عشاء کے وضو کے فجر کی نماز پڑھنا، 15 سال 2 رکعت میں پورا قرآن کریم ایک رات میں مکمل کرنا، یہ بڑھاپے میں نہیں ہوتا، یہ جوانی میں ہوتا ہے۔ بھائی آپ جوانی میں دیکھیے، آپ عبادت بھی کر لیتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ کے محنت بھی کر لیتے ہیں، جو کرتے ہیں ان سے پوچھیے، پورا روزہ ہے اور پوری محنت بھی ہو رہی ہے اور جسم پہ کوئی اثر بھی نہیں ہے۔ اگر یہی کام کوئی 50-60 سال کا آدمی کرنے لگے کہ روزے سے بھی اور پوری ویسی محنت کرے جیسے وہ عام دنوں میں کھانا کھانے کے ساتھ کرتا ہے، اس کے لیے دشواری ہو جائے گی۔ تو یہ جو عمر ہے، یہ جسے ہم جوانی کی عمر کہتے ہیں، یہ عمر اللہ نے ایسے ہی فضول چوراہوں پہ، فضول موبائل فون پہ، ٹی وی پہ، لڑکیوں سے گفتگو میں، ناچ گانے میں، گھومنے میں، ڈھابے بازی میں، ہوٹل بازی میں، اس میں گزارنے کے لیے اللہ نے یہ عمر نہیں دی۔ اللہ نے یہ عمر جو دی تھی، اسی لیے فرما دیا کہ اللہ کو جوانی کی عبادت پسند ہے۔ کوئی شخص جوانی میں 1 سجدہ کرے اور بڑھاپے میں 70 سجدے کرے، تو وہ جو جوانی کا 1 سجدہ وہ افضل ہوگا ان 70 سجدوں سے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو اس نے 1 سجدہ کیا جوانی میں، اس کے پاس جسم میں طاقت تھی، دنیا کی تمام تر حسین خواہشات الگ الگ شکل میں اس کی طرف آتی تھی، وہ ان تمام تر چیزوں کو چھوڑ کے اپنے رب کی طرف گئے۔ اور بڑھاپے میں کیا ہے؟ جب پوری دنیا نے تمہیں چھوڑ دیا، تب تم رب کی طرف گئے، اور جب گئے بھی عبادت کرنے تو کہیں پیر میں درد ہے، کہیں گھٹنے میں درد ہے، کہیں کرسی میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہو، اور جوانی میں یہ سب نہیں ہوتا۔ تو جوانی ہی عبادت کے لیے ہے، اور تمہارے رزق روٹی کمانے کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں، فجر کی نماز پڑھ کے رزق کی تلاش میں پھیل جاؤ، دن میں رزق تلاش کرو۔
جب وقتوں کا نماز کا وقت آئے اس وقتوں میں نماز ادا کرو. کون سے وقت آتے ہیں؟ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، بہت زیادہ. ورنہ فجر، عشاء عموماً لوگوں کو گھر میں ہو جاتی. 3 وقت، اور وہ بھی 15-15 منٹ کے بمشکل، یا 20-20 منٹ کے، یعنی 1 گھنٹہ. تو ہم اپنی زندگی کے اوقاتوں کو کیلکولیٹ کریں، اپنا جدول بنائیں، ٹائم ٹیبل بنائیں. آپ کو بتائیں، اب تو نہیں، اب تو لائف میں کوئی ٹائم ٹیبل ہی نہیں بچا. ورنہ جب تک ہماری اسٹوڈنٹ لائف رہی تو ہم لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ ہم لوگوں کا ٹائم ٹیبل ایک دن پہلے بنا لیتے تھے. کل کیا کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، کتنے گھنٹے کیا پڑھنا ہے، کتنے گھنٹے کیا پڑھنا ہے، اتنے بجے باہر نکل کے تھوڑا دوست یاروں کے پاس بیٹھنا ہے، مائنڈ فریش کرنا ہے، پھر اس کے بعد اتنے منٹ کے بعد پھر واپس گھر جانا ہے، یہ چیز پڑھنا ہے. تو پورا ٹائم ٹیبل ہوتا تھا. اتنے بجے سونا ہے، اتنے بجے اٹھنا ہے، اٹھنے کے بعد اتنے گھنٹے یہ سبجیکٹ پڑھنا ہے. پورا کا پورا ٹائم ٹیبل ہوتا تھا ہمارے پاس. تو اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو اللہ نے اگر 24 گھنٹہ ہمیں دیا ہے تو 24 گھنٹے کا ہمارے پاس ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے. ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں 7 گھنٹہ سونا ہے. 6 گھنٹہ سفیشینٹ ہے، لیکن 7 گھنٹے سو لیے بہت اچھی. 7 گھنٹے کی ایک کنٹینیو نیند، یہ نہیں بریک والی کہ 4 گھنٹہ سو کے اٹھے، پھر نماز پڑھی، پھر سو گئے 3 گھنٹے کی. کنٹینیو. کیونکہ جب آپ سوتے ہیں تو آپ کی باڈی کے اندر جو ریپیئر میکینزم آپ کا ہوتا ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. آپ کے جسم میں جو 24، جب آپ کے جگنے کے بعد جو آپ کے جسم میں تکلیفیں پیدا ہوئی ہیں، ٹاکسٹی آپ کی باڈی کے اندر داخل ہوئی ہے، جب آپ سوتے ہیں 6 گھنٹے 7 گھنٹے کے لیے کنٹینیو، تب پھر آپ کا سسٹم اس کو صاف کرتا ہے، اس کو درست کرتا ہے. اور جب آپ نہیں سوتے ہیں، اور آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز، آپ جلدی سوئیے اور جلدی اٹھیے، یہ ہمیشہ سے کائنات کا نظام ہے. لیکن ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ 2 بجے تک فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب، واٹس ایپ، کچھ نہیں تو دوستوں کے پاس کھڑے. ہم نے یہ کیا جس کی وجہ سے آج ہمارا پورا سسٹم تباہ ہے. بھلے ہم فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، بھلے اٹھے نماز پڑھا پھر سو گئے، بٹ یہ ہمارے جسم کے لیے اور ہماری آنے والی زندگی کے لیے درست نہیں ہے. آج جوانی جسم ایبزارب کر لے رہا ہر چیز، لیکن کل اس کا خامیازہ بھگتنا پڑے گا کسی نہ کسی شکل میں. کسی کو مائیگرین کی پرابلم ہو جاتی، کسی کو سروائکل کی پرابلم ہو جاتی، کسی کو آنکھوں میں کوئی دقت ہو جاتی. تمام طریقے کی پرابلمس ہوتی ہیں جو انسان فیس کرتا ہے جب وہ اپنی باڈی پہ ایکسٹرا ایگزرشن ڈالتا ہے. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے 24 گھنٹے اللہ نے دیے، ہم نے 24 گھنٹے میں 7 گھنٹے نیند کے لیے ہٹا لیا، ہمارے پاس بچے 17 گھنٹے. 17 گھنٹے میں ہم نے مان لیا 12 گھنٹے ہم باہر ہیں، اسکول، کالج، دکان، جاب، کام جو بھی کرتے ہیں. 12 گھنٹے بہت میں نے کر دی، 12 گھنٹے پورے وہ لیس کر دیے، 12 7 19، ابھی بھی 5 گھنٹے آپ کے پاس ہیں. 5 گھنٹے میں 2 گھنٹے آپ اپنے نمازوں کے لیے ہٹا دیتے ہیں. اب کیا بچے آپ کے پاس؟ 19 اور 2 21، ابھی بھی آپ کے پاس 3 گھنٹے بچے. اب ان 3 گھنٹوں میں آپ اپنے دوست یاروں کے پاس بھی جا سکتے ہیں، اپنے موبائل فون کو بھی 1-1.5 گھنٹہ دے سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کے پاس بھی 1 گھنٹے کا ٹائم اچھا اسپینڈ کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے اگر ہم اپنی لائف کے اوقات بنا لیں، اپنا ٹائم ٹیبل ایک جدول بنا لیں، تو انشاءاللہ زندگی بہت آسان ہے. ہمارے پاس اگلے دن کا پورا پلان ہونا چاہیے. کل میں نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، اتنے ٹائم پر. ہاں پھر اس میں اگر کوئی بیچ میں نئی چیز ایڈ ہو جاتی ہے تو اس کو پھر ہینڈل کیا جاتا ہے. کیونکہ کچھ کام جو ہم سوچے ہوتے ہیں 1 گھنٹہ لگے وہ کبھی کبھی جلدی ہو جاتے ہیں، کچھ کام ایسے زیادہ وقت لیتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ اسی کے بیچ میں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنی یہ جو 16 سال سے لے کر کے 36 سال کی عمر سے کیسے گزارنا ہے. یہ جب 36 کے بعد پھر آپ کی عمر آ جاتی ہے پوری طریقے سے ڈھلائی کی طرف. اب آپ کا پیک اپ کا وقت ہوتا ہے کہ اب بس اب جتنا کاروبار بڑھ گیا، بس جتنا اتنا ہی چلتا رہا، گھر کے خرچے چلتے رہے. لوگ یہ سوچتے ہیں. جاب میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اب نیو ٹینیجرز آ رہے ہیں، نئی ینگر لوگ آ رہے ہیں، اب کیا ہے، اب آپ ان کو سکھائیے، اب آپ کو جتنا بڑھنا تھا بڑھ چکا ہے. تو اسی طریقے سے کیا ہے، ہمارے پاس یہ جو گولڈن ایج ہے، یہ 16 سے لے کر کے 36 سال کی، اس کو ہمیں تباہ برباد نہیں کرنا. اس کو ہمیں اپنے موبائل فون، ٹی وی، بری سنگت، دوست یار، ادھر ادھر اٹھنے بیٹھنے میں تباہ نہیں کرنا. ہاں میں یہ نہیں کہتا آپ دوستوں سے نہ ملیں، میں یہ نہیں کہتا آپ موبائل فون نہ یوز کریں، اس کا وقت ہونا چاہیے کہ ہاں ملنا ہے لوگوں سے، ہاں فون بھی یوز کرنا ہے، گھر والوں کو بھی وقت دینا ہے، کام پہ بھی جانا ہے، لیکن ہر چیز میں جہاں لگے کہ نہیں اب زیادہ ہو گیا، 1 گھنٹہ موبائل چلا لیا، 1.5 گھنٹہ، بس ٹھیک ہے، بس بند کر، من کرے گا کہ نہیں اور دیکھیں،
لیکن نہیں، یہ آپ کو کنٹرول کرنا ہے اپنے اوپر۔ ٹائم ٹیبل آپ خود ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوں گے، آپ چالیں گے تو آپ کے دن کے اوقات ویسے گزریں گے جیسے آپ چاہتے ہیں، اور آپ نہیں چاہیں گے ٹائم ٹیبل زندگی میں نہیں ہوگا۔ آپ کائنات کا نظام دیکھیے، نمازوں کا طریقہ دیکھیے، 5 وقت کی نمازیں کیا ہے؟ ایک دم وقت پہ 6:25 فجر کا وقت ختم، مطلب ختم۔ شام کو 5:22 یا 24 مغرب کا وقت ہے تو بس ہے، اس میں کوئی 1-2 منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ چاند دیکھیے کس حساب سے نکلتا ہے، ڈوبتا ہے، بڑھتا ہے، گھٹتا ہے، سورج کا نکلنا ڈوبنا سب 1 سیکنڈ کا اس میں فرق نہیں ہے۔ چڑیوں کو دیکھ لیجیے، صبح ہوتی ہے چہچہاتی، ان کو کوئی الارم نہیں لگانا ہوتا، وہ اپنے آپ جگ جاتی ہے۔ صبح کے وقت کی ہوا میں ایک الگ ہی تاثیر ہوتی ہے، یہ صبح کی وقت کی ہوا ہے، لیکن ہم سب اس سے محروم ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہماری لائف۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی نوجوانی کو بہتر انداز میں استعمال کریں تو پھر غور فکر کیجیے گا، سوچیے، یہ نہ سوچیے کہ ہم نے بیان کر دیا، تقریر کر دیا، بہت ہو گیا۔ نہیں، یہ بیان تقریر نہیں، میں نے جو اپنے لیے بہتر سمجھا اور جو بہتر جانا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب آپ کو اگر وہ درست لگا تو پھر آپ اس پہ عمل کیجیے، اس پہ عمل کیجیے کہ میں نے اپنے کیسے یہ وقت گزارا۔ اس عمر کے بعد پھر آپ نہیں کچھ اچیو کر سکتے، آپ کو اس عمر پھر باقی پھر اللہ کی مرضی ہے۔ ہم نا امید مایوس نہیں ہیں کہ 36 کے بعد کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کسی کو کبھی بھی کسی عمر میں کچھ بھی کروا سکتا ہے، اللہ کی بات۔ لیکن عام لوگ